کربلا قرآن کی عملی تفسیر کا نام ہے۔ جو کچھ دیکھنا ہے کربلا میں دیکھو، آپ کو قرآن مجسم نظر آئے گا، وہاں مجسم قرآن نظر آئے گا، ہر چیز کربلا میں نظر آئے گی۔ بڑی گہرائی ہے کربلا کے اندر، اور سب سے نمایاں چیز آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے آ جاؤ، ڈٹ جاؤ اس منکر کی نابودی کے لیے۔ اگر تمہاری کربلا کس چیز کا نام ہے؟ توجہ فرمائیں، کربلا کا کہنا ہے کہ اگر تم تلوار سے یزیدیت اور منکر کا سر نہیں کاٹ سکتے، اپنے لہو سے اس کو ڈبو سکتے ہو۔ وہ کام جو تلوار نہیں کر سکتی خون کر لیتا ہے۔ یوں نہیں کہ صرف تلوار سے سارے کام ہوتے ہیں، صرف بندوق سے سارے کام ہوتے ہیں، نہ عزیز من، لہو بھی بہت کام کرتا ہے، خون بھی بہت کام کرتا ہے۔ اس لیے امام خمینی فرماتے تھے کہ محرم کس چیز کا نام ہے؟ کربلا کس چیز کا نام ہے؟ تلوار پر خون کی فتح کا نام ہے۔ تلوار پر خون کی فتح کا، خون غالب آ گیا، جن کا لہو بہایا گیا، جن لاشیں جن کی گرائی گئی، یہ لاشیں قاتلوں پر غالب آ گئی، یہ کٹی ہوئی گردنیں غالب آ گئی۔ منکر سے یوں بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے، منکرات کو اس طرح بھی نابود کیا جا سکتا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم منکرات کے مقابلے میں آ جاؤ، اللہ تمہارا حامی اور ناصر ہے۔ لیکن اگر منکرات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، پھر خدا تمہیں اپنے حال پر، پھر انہی منکرات کے حوالے تمہیں کر دے گا، انہی فاسد حکومتوں اور حکمرانوں کے حوالے تمہیں کر دیا جائے گا۔ اگر تم نے اس فاسد نظام کے خلاف قیام نہ کیا، انہی کے سپرد تمہیں کر دیا جائے گا۔ اور سب سے بڑی سزا خدا یہ دیتا ہے کسی قوم کو یا کسی شخص کو، جب اس کو فاسد نظاموں اور فاسد حکومتوں کے سپرد کر دے۔ لیکن جن کو خدا ان کے حوالے نہیں کرتا، ان کو خدا میدان میں لے آتا ہے اور ان کی فتح و نصرت کرتا ہے۔ عزیزان، کربلا اس راز کا نام ہے کہ جو کام تلوار نہیں کر سکتی، وہ کام خون کر سکتا ہے۔ جب سید الشہداء علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے، جناب ام سلمہ زوجہ رسول اللہ، ام المؤمنین، بہت باعظمت بی بی ہے، یہ بہت باعظمت بی بی ہے۔ ازواج رسول اللہ میں اگر ہم درجہ بندی کریں، جناب خدیجہ کے بعد سب سے اعلی شخصیت کی مالک یہ جناب ام سلمہ، بہت بزرگوار ہستی ہیں، اس قدر بزرگ ہستی ہیں کہ امیر المومنین ادب سے ماں کہا کرتے تھے، ادب سے کہتے تھے ماں، اماں جان یا اماں۔ اہل بیت بھی ان کو ماں کہا کرتے تھے، لیکن یہ خود کو اہل بیت کا خادم کہتی تھی، خود کو کبھی بھی نہیں کہتی تھی میں تمہاری ماں ہوں۔ کیا کہتی تھی؟ میں تمہاری خدمت گزار ہوں، میں تمہاری خدمت کے لیے ہوں۔ اس قدر باعظمت ہستی ہیں یہ۔ جناب ام سلمہ آئیں اور آ کر سید الشہداء سے عرض کرنے لگی، بیٹا کیا ہو نہیں سکتا کہ آپ اس سفر کو ملتوی کر دیں، چھوڑ دیں، ترک کر دیں؟ کیوں اماں جان؟ فرماتی ہیں اس لیے کہ مجھے رسول اللہ نے کچھ نشانیاں دی تھی کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہو تو سمجھ جانا میرا بیٹا حسین شہید ہو جائے گا۔ بیٹا مجھے وہ نشانیاں نظر آنا شروع ہو گئی۔ امام نے فرمایا، یا اماں ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، اے اماں جان، اللہ کا ارادہ ہے مجھے شہید دیکھے، مجھے خون میں لت پت دیکھے۔ اس وقت ام المومنین فرماتی ہیں، بیٹا پھر کیا نہیں ہو سکتا کہ آپ بیویوں کو نہ ساتھ لے کر جائیں؟ سید الشہداء فرماتے ہیں، یا اماں، اے اماں جان،
ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کو رسیوں میں پابند رسل لے۔ اے اماں جان، یہ جہاد کرنے جو میں جا رہا ہوں، آدھا کام میری شہادت کو میرا خون کرے گا اور آدھا کام میری بہن کا پردہ کرے گا۔ وہ باقی منزل زینب کی چادر کرے گی، زینب علیہ کے خطبے کریں گے، کربلا میں میں خطبے دوں گا، بازار کوفہ میں بہن خطبے دے گی، دربار شام میں بہن خطبے دے گی، کربلا کی مقصد کو تکمیل کر دے گی۔ عزیزان، وہ بی بی جب مدینہ سے چلی تھی، اپنے شوہر سے کہا، جناب عبداللہ ابن جعفر سے، اے عبداللہ، تجھے پتا ہے میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اگر مجھے حسین کے ساتھ جانے دے، اگر نہیں جانے دیا میں رک جاؤں گی لیکن مر جاؤں گی، میں مدینے میں مر جاؤں گی حسین کے بغیر۔ اجازت مل گئی۔ شب عاشور روایات میں لکھا ہے صاحبان مقاتل نے کہ شب عاشور جب سید الشہداء علیہ السلام وصیتیں فرما رہے تھے جناب سید الساجدین کو، تو بی بی متوجہ ہوئی اور پوچھنے لگی، بھیا ان وصیتوں سے لگتا ہے آج آخری شب ہے، کل جدائی ہو جائے گی۔ امام نے فرمایا، ہاں بہنا، کل جدائی ہو جائے گی۔ اس وقت اس قدر روئی، اتنی روئی کہ غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئی، رو رو کر کہ کل حسین سے جدا ہو جاؤں۔ روایات میں سید الشہداء ہوش میں لائے، بہن کو ہوش میں لائے اور ہوش میں لا کر فرماتے ہیں، بہنا اگر آپ پر اسی طرح غشی طاری ہوتی رہی تو کل عصر کے بعد اس کاروان کو کون سے پاسالار ہوگا، اس کو کون اگلے منازل پہ لے کر جائے گا۔ شہید مطہری فرماتے ہیں، سید الشہداء کے اس جملے کے بعد علی کی بیٹی میں علی جیسی دلیری آ گئی، علی جیسی شجاعت آ گئی، اتنی شجاع ہو گئی، اتنی دلیر ہو گئی، روتی تھی لیکن غشی طاری نہیں ہوتی تھی، حوصلے نہیں چھوڑتی تھی، تھک جاتی تھی لیکن ذمہ داری نہیں چھوڑتی تھی۔ عزاداروں، پھر وہ منزلیں آئیں جو صرف زینب علیہ ہی برداشت کر سکتی تھی۔ ایک وقت وہ ہوا جس میں سید الشہداء جب اون و محمد کو لے کر مقتل سے آئے، گنج شہداء میں لاشیں رکھی اور بہن کو بلایا، زینب ہدیے لے آیا ہو، آ کر کھڑی ہو گئی، روئی نہیں، آنسو نہیں بہائے، صرف ایک لاش آئی جب بی بی نے بہت گریہ کیا اور بےتاب ہو گئی، اور وہ کب؟ جب علی اکبر کی لاش آئی، جب علی اکبر کی لاش سید الشہداء گنج شہداء میں لائے اور پھر بی بی کو پتہ چلا اکبر شہید ہو گئے۔ روایات میں ہے پہلی دفعہ علی کی بیٹی کے سر سے چادر سرک گئی تھی، فریادیں کرتی ہوئی، روتی ہوئی، واہ اکبرا کہتی ہوئی جب خیمے سے باہر آئی، اس وقت بی بی کے سر سے چادر تھوڑی سرک گئی تھی کہ بیویوں نے پردہ اڑا دیا۔ اس وقت بہت روئی لیکن بے ہوش نہیں ہوئی، لیکن غشی طاری نہیں ہوئی۔ اور عزاداروں، پھر عصر عاشور کا وہ وقت آ گیا کہ جب در خیمہ پہ کھڑی ہوئی تھی اور بھیا کی تکبیریں سنتی رہی۔ تشنا حسین جب جنگ کر رہے تھے، جب بھی وار کرتے تکبیر لگاتے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب بھائی کی تکبیر کی آواز آتی تو بہن کو تسلی ہو جاتی، میرا بھیا زندہ ہے، میرا حسین زندہ ہے۔ لیکن تکبیریں بند ہو گئی، تکبیریں جب بند ہوئی، گرد و غبار اڑنے لگا، شور اٹھنے لگا۔ شور سن کر اور تکبیروں کو بند دیکھ کر سمجھ گئی میرا بھائی اب زین پہ نہیں رہا، اب حسین نے جنگ ختم کر دی ہے۔ در خیمہ چھوڑ کر آ گئی، ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر وہ منظر دیکھا
جو زینب الولیہ کے بغیر کوئی اور دیکھتا وہ پھٹ کے مر جاتا. وہ کیا منظر تھا؟ حسین کا سر سجدے میں ہے اور شمر لعین خنجر لہراتا ہوا آ رہا ہے اور آ کر پشت حسین پر زانو خم کر کے رکھتا ہے. خنجر رکھ اس پر زانو رکھ کے پھر پشت سے خنجر چلانا شروع کرتا ہے. تب زینبیہ پہ کھڑے ہو کر قلعے پر فریادیں کرنے لگی. واہ حسینا، واہ مصیبتا، واہ محمدا، واہ علیہ، واہ فاطمہ، واہ مصیبتا. فریادیں کرنے لگی، بے ہوش نہیں ہوئی. عزاداروں، پھر اس کے بعد شام غریبہ آ گئی، پھر خیمے جلنے لگے، پھر پردے لٹ گئے، لیکن بے ہوش نہیں ہوئی. اور پھر اتنی شجاع بن گئی کہ جب شام غریبہ ہو گئی، جب رات کا عالم آ گیا، تو اس وقت جلے ہوئے خیموں میں ان بیویوں کو اکٹھا کر کے پائمال بچوں کی لاشوں کو رکھ کر کیا فرماتی ہے؟ بیویوں، آج خیموں میں کوئی مرد نہیں بچا سوائے سجاد بیمار کے، لیکن ڈرنا نہیں، سہنا نہیں، اس لیے کہ آج عباس نہیں، آج کوئی مرد نہیں، لیکن زینب موجود ہے. نیزہ لے کر کھڑے ہو کر کہنے لگی خبردار، ڈرنا نہیں تو موجود ہو. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب نماز تہجد کے لیے ادھر مقتل میں لاشیں پڑی ہیں، ادھر خیمے جلے ہوئے ہیں، ادھر ڈری ہوئی بیویاں، سہتے ہوئے بچے، اور علی کی بیٹی آ جاتی ہے، فاطمہ کی بیٹی نماز تہجد کے لیے جب مصلی ریت میں بچھاتی ہے، ریت کا مصلی بچھا کر لیکن بیٹھ کے نماز پڑھتی ہے. بیویاں پوچھتی ہے، بی بی آپ تو ہر روز کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتی تھی، آج بیٹھ کے کیوں پڑھ رہی ہو؟ کیا جواب دیتی ہے؟ فرماتی ہے، آج مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، مجھ میں طاقت ختم ہو گئی، میرا بھیا چلا گیا، میرا اکبر چلا گیا، آج میری توانائی ختم. لعنت اللہ علی الظالمین. فسيعلم